الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کریم کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج انشاءاللہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ہم، قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کریم کے عرش کا سایہ، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لے گا۔ 7 ایسے بندے۔ تو نمبر 1، عادل سربراہ، عادل حکمران جو اپنے ملک کو اچھے طریقے سے چلاتا ہے، انصاف کرتا ہے، نا انصافی نہیں کرتا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب کریم قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آئیں گے۔ عادل سربراہ، نمبر 1 عادل سربراہ، نیک حکمران، انصاف کے ساتھ ملک چلانے والا، اللہ رب کریم اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آئیں گے۔ نمبر 2، جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی، جوانی ہے، زور بھی ہے اس میں، اللہ نے اس کو حسن بھی دیا ہے، اور اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے نکال کے مسجد میں چلا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ جوانی کی پڑھی ہوئی ایک نماز بڑھاپے کی کئی نمازوں سے افضل ہے، جوانی کا رکھا ہوا ایک روزہ بڑھاپے کے کئی روزوں سے افضل ہے، جوانی میں دیا ہوا صدقہ بڑھاپے کے کئی صدقوں سے افضل ہے، جوانی کا کیا ہوا حج بڑھاپے کے کئی حج سے افضل ہے، اور جوانی کی ایک نماز جو پڑھتا ہے اللہ سے ڈر کے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور وہ جو بندہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اللہ کی خوشنودی میں گزار دی، اللہ کی بندگی میں گزار دی، قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آئے گا۔ یہ 7 نوجوان ہیں۔ نمبر 3، یاد رکھنا میں نے پوچھنا ہے آپ سے، نمبر 3، جس کا دل مسجد میں لگا رہے، دوڑ دوڑ کے مسجد میں جائے، اذان کا جو ہی وقت ہو اپنا کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف چلا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر گھر سے باہر نکلتا ہے مسجد کی طرف، ہر قدم پہ اللہ رب کریم اس کو ایک نیکی دیتا ہے، اور ہر قدم پہ اللہ کریم اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور اس بندے کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے۔ اور جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ رب کریم اس کو نماز کا ہی ثواب دیتا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگ جائے، جیسے اس کی مثال مچھلی ہے، اس کا پانی میں دل لگا رہتا ہے، پانی سے باہر نکال دیں وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ مومن کی مثال اسی طرح ہے، مومن بندہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا گہرا تعلق بن جاتا ہے، اور جو ہی اذان کا وقت ہوتا ہے مسجد میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزاروں۔ اور جب نماز کے بغیر اس کے پاس جو وقت ہوتا ہے، نماز کے علاوہ جو وقت ہوتا ہے، کہتا ہے میں مسجد میں چلا جاتا ہوں، ادھر بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگ جائے، جو ہی اذان ہو دوڑ کے مسجد میں چلا جائے، اللہ رب کریم اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں گے۔ نمبر 4، چھپ کر صدقہ کرنے والا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے، اس بندے کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ چھپ کے صدقہ کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب کریم اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آئیں گے۔ چھپ کر صدقہ کرنے والا رب کریم اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آئیں گے۔ تو اللہ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ تم ظاہر بھی صدقہ ادا کرو اور چھپ کر بھی کرو، لیکن چھپ کر کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے بیٹے صدقہ
बलाओं को टाल देता है, सदका बुरी मौत से बचा लेता है, सदका रुपये पैसे को दौलत को बढ़ा देता है, और सूद आपकी दौलत को, आपके रुपये पैसे को कम कर देता है। सदके से कभी माल कम नहीं होता, सदके से आपका माल पाक हो जाता है। बेटे हम ये जुम्मा वाले दिन देते हैं, सदका करते हैं, ये सबको पता है। आप कभी कभी छुप के किसी को दे दिया करो। छुप कर सदका करने वाला अल्लाह रब्बे करीम क़यामत वाले दिन उस बंदे को अपने अर्श के साए के नीचे बुला लेंगे। कितने हो गए? कितने बंदे हो गए? 4। आज 5वां जो आगे है, 5वां। हसब नस्ब वाली औरत, खूबसूरत औरत किसी मर्द को बुराई की तरफ बुलाए और वो बंदा कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, और कहे अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी ऑफर को ठुकरा दे और कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, क़यामत वाले दिन वो बंदा अल्लाह रब्बे करीम उसको अपने अर्श के साए के नीचे बुला लेंगे। बुराई को ठुकरा देता है, कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ। बेटे आपने भी एक दिन दुनिया छोड़नी है, हमने भी छोड़नी है, तो कोशिश करें अल्लाह की बंदगी में वक्त गुजारे। अगर कोई बुराई की दावत देता, कहें नहीं भाई मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे अल्लाह से खौफ आता है। और जिस बंदे ने ये अल्फाज कह दिए, अल्लाह रब्बे करीम उसको अपने अर्श के साए के नीचे बुला लेंगे। नंबर 6, अकेला बैठकर अपने गुनाहों की वजह से, यानी अपने गुनाहों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाएं और खौफे खुदा की वजह से परेशान हो जाए, पशेमान हो जाए गुनाहों की वजह से, और वो आंसू जो नीचे गिरते हैं अल्लाह को इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं, अल्लाह रब्बे करीम उस बंदे को क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे ले आएंगे। नंबर 7, दो दोस्त जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए, उनका और कोई लालच नहीं है, कोई दुनियावी काम नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। रब्बे करीम उस बंदे को क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे ले आएंगे। और एक और हदीस के अंदर है, एक बंदे ने ना किसी इलाके में किसी दूसरे बंदे से मिलना था, तो उसने अपना सामान बांधा और चल पड़ा। जब चला तो रास्ते में अल्लाह रब्बे करीम ने एक फरिश्ते को भेजा, कहा जाओ इस बंदे से पूछो कहाँ जा रहा है। तो वो फरिश्ता उस बंदे के पास आया और कहता है भाई कहाँ जा रहे हो? कहता है फलां इलाके के अंदर मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कहते हैं क्या वो आपका कोई खूनी रिश्तेदार है? कहता है नहीं मेरा कोई। क्या उस आपको उससे कोई काम है? कहता है नहीं मेरा कोई काम भी नहीं है। अच्छा आप इसलिए जा रहे हैं कि वो आपकी खिदमत तो अदा करेगा? कहता है नहीं ये भी नहीं है। तो कहता है क्यों जा रहे हो? कहता है वो मेरा दीनी भाई है और मैं उससे प्यार करता हूँ दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से, तो मैं उसके पास इसलिए जा रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई दुनिया का लालच नहीं है, मैं उस बंदे को मिलने जा रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बे करीम ने उस फरिश्ते से कहा कि इस बंदे को कह दो कि तुम उस दीनी भाई से प्यार करते हो, उस भाई से प्यार करते हो, और रब करीम भी तुमसे प्यार करता है और अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। ये भी हदीस के अल्फाज है। तो बेटे बगैर लालच के किसी से प्यार करना, जैसे हमारे उल्मा है, हमारा कोई दीनी भाई है, उसके पास इल्म है, तो आप चाहत रखते हैं कि मैं उससे मिलूं, और बगैर लालच के। और दो दोस्त जो बगैर लालच के अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं, रब्बे करीम उसको भी क़यामत वाले दिन अर्श के साए के नीचे बुला लेंगे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। बेटे ये 7 बंदे बताए हैं, 7। अगर आपके अंदर एक भी ऐसा काम पाया गया, इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको क़यामत वाले दिन अर्श के साए के नीचे बुला लेंगे। और जिस बंदे को अर्श के साए के नीचे अल्लाह ने बुला लिया, उसको जन्नत की टिकट मिल गई, उसको जन्नत की टिकट मिल गई, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। तो ये 7 खुशकिस्मत नौजवान हैं। तो बेटे आप भी ऐसे काम करें, ये 7 काम इंशाअल्लाह मेरा रब करीम क़यामत वाले दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह रब्बे करीम आपको भी अर्श के साए के नीचे बुला लेंगे। तो बेटे इसके लिए तैयारी कर लें।
نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، مسجد کے ساتھ دل لگا لو، مومن کا شیوا ہے مسجد کے ساتھ دل لگا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی تعالیٰ عنہ نے 6 عذر بیان کیے تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے، کہا اللہ کے پیغمبر پہنچتی ہے، تو کہا مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ تو بیٹے مرد جو ہیں مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ ہماری منزلیں آسان کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو آج حدیث بیان کی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 عادل سربراہ جو اپنے ملک کو اچھے طریقے سے چلاتا ہے۔ نمبر 2 جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 3 جوانی جس نے اب اللہ کی عبادات میں گزار دی۔ نمبر 4 چھپ کر صدقہ کرنے والا۔ نمبر 5 خوبصورت خوب روح عورت کسی مرد کو برائی کی طرف بلائے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آفر کو ٹھکرا دے، رب کریم اس بندے کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دیں گے۔ نمبر 6 اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اکیلا بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رو پڑے، اس کے آنسو زمین پر گر پڑے، اللہ رب کریم اس بندے کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دیں گے۔ نمبر 7 وہ دو دوست جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا لالچ نہ ہو، کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بیٹے حدیث مسلم اور بخاری کے اندر بھی ہے۔ اللہ اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ 7 کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کسی سے آپ اچھے طریقے سے ملیں، اچھے طریقے سے بولیں، وہ بھی بیٹے اخلاق ہے، صدقہ ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، تو اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لیں، انشاءاللہ جنتیں آپ کی منتظر ہیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب کریم ہمارے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اس پاکستان کی مٹی کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔